مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے کلام کیا، کلیم اللہ، جب چاہتے تھے رب سے کلام کرتے تھے۔ اب جب دیکھا کہ کلام میں لذت ہے، کلام میں چاشنی ہے، کلام میں مٹھاس ہے، تو سوچا کہ جب کلام میں اتنا کمال ہے تو دیدار میں کتنا کمال ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دیدار کا مطالبہ کیا۔ تفصیلی واقعہ ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا کر، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا قال لن ترانی، پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ میرا دیدار صرف میرے محبوب ہی کر سکتے ہیں۔ مگر موسیٰ علیہ السلام جلالی بھی تھے کہ رب کی بارگاہ میں اگر کسی چیز کا مطالبہ کرتے تھے تو اڑ جاتے تھے، جب تک وہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا نا اس پر لگے رہتے تھے، بار بار اصرار کیا، اللہ اپنا آپ دکھا، اپنا جلوہ مجھے بھی عطا فرما۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کو دیکھیے، میں اپنی ایک تجلی ڈالوں گا۔ امام راضی کہتے ہیں وہ تجلی کیا تھی؟ اللہ کے انوار و تجلیات کے کروڑویں حصے کی ایک تجلی اللہ نے اس پہاڑ پہ ڈالی۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، میں اپنی تجلی اس پہ ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ ٹھہرا رہا، میری نورانی تجلی کو برداشت کر لیا اس نے، فَسَوْفَ تَرَانِي، پیارے موسیٰ آپ میرا دیدار کر لیں گے، آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے اور دور تشریف لے گئے۔ پہاڑ کے 30 کلومیٹر جو اطراف تھے چاروں، اس کو خالی کروایا۔ اب دور کھڑے ہو کر دیدار کیا، نظارہ کیا، کس کا؟ رب کی تجلی کا۔ کون سی تجلی؟ انوار و تجلیات کا کروڑواں حصہ۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اب جب کریم رب نے اپنی انوار و تجلیات کا کروڑواں حصہ پہاڑ پہ ڈالا تو جَعَلَهُ دَكَّا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پہاڑ بھی بکھر گیا، اور اس کی چاروں طرف جتنی بھی چیزیں تھی وہ ساری انوار و تجلیات کے اندر ڈوب گئی۔ فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی حالت کیا ہوئی؟ بے ہوش ہو کر زمین میں تشریف لے آئے۔ اب جب ہوش آیا تو اتنا نور موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ تھا، اتنی چمک تھی، اتنا حسن و جمال بڑھ گیا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا بے ہوش ہو جاتا۔ یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ یوسف علیہ السلام کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا مگر بے ہوش نہیں ہوئے، مگر جن عورتوں نے جس محبت سے یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹ دیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوا۔ یہی چیز حضور کے بارے میں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور کی نورانی کی تجلی دیکھی، بے ہوش ہو گئی، اور صحابہ نے ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ حضور کو دیکھا، بے ہوش نہیں ہوئے۔ یہ رب کی مرضی ہے کہ اپنے محبوب کو وہ جس انداز میں رکھنا چاہے رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کی، اس مطالبے سے معافی مانگی اور گھر کی طرف چلے، اب جو بھی دیکھ رہا ہے بے ہوش ہو رہا ہے۔ اتنا نور، اتنی تڑپ دل میں پیدا ہو گئی، تو آپ گھر گئے اور جلدی جلدی چادر لی اور اپنے چہرے پہ چادر کو ڈالا۔ اب جب دیکھو چادر میں چہرے کو چھپا کے رکھتے تھے۔ آپ کی امت آپ کے پاس آئی، بار بار مطالبہ کیا، پیارے کلیم اللہ اپنا دیدار عطا کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے پہلے جو انوار و تجلیات تھے وہ اور تھے، ابھی میں رب کی تجلی دیکھ کے آ رہا ہوں، اللہ کے نور کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اب جو میرے اوپر حسن و جمال ہے یہ رب کی اس تجلی کا اثر ہے، اور اس حسن و جمال کو دیکھنا تمہارے بس میں نہیں، تم نہیں دیکھ سکو گے، مگر جب امت اصرار کرتی
جب امت کا جوش دیکھتے، محبت دیکھتے، عقیدت دیکھتے، اور کبھی کبھی اپنے اس چادر کو، کپڑے کو ہٹاتے تو جو بھی دیکھتا بے ہوش ہو جاتا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی، کہا انسان کی بھوک دو طرح کی ہے، ایک وہ بھوک ہوتی ہے جو پیٹ بھرتی ہے، پیٹ میں لگتی ہے، اب انسان کھاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، بھوک ختم، اور ایک بھوک روحانی ہوتی ہے، اور اس روحانی بھوک کی غذا جس کی تڑپ ہے اس کا دیدار ہے۔ اس کی آسان مثال فرمایا صحابہ کی جماعت، بعض صحابہ ایسے تھے جو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، تو آقا فرماتے گھر جاؤ، گھر والوں کی دیکھ بھال کرو، تجارت کرو، لین دین کرو، مگر صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ کی دربار سے جانے کا دل ہی نہیں کرتا، اگر کبھی ہم چلے بھی جائیں اور آپ کو نہ دیکھیں آقا بے قرار ہو جاتے ہیں، آپ کے دیکھے بغیر ہمارا نہ دن گزرتا ہے نہ رات، ہمیں قرار، چین، سکون ملتا ہی تب ہے جب آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کا ہم چہرے والضحیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ کیا تھی؟ یہ روحانی بھوک تھی صحابہ کو، اور جب حضور کا دیدار کرتے تو اللہ اس روحانی بھوک کو مٹا دیتا۔ اب یہی بھوک موسیٰ علیہ السلام کی امت میں لگی، کہتے ہم آپ کے دیدار کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، آپ ہمیں اپنا دیدار کرائیے۔ اچھا یہ بھوک پہلے نہیں تھی، مگر رب کی تجلی دیکھنے کے بعد بھوک بڑھی، اور موسیٰ علیہ السلام جس کو بھی دیدار عطا کرتے بے ہوش ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی زوجہ جو زندگی کا ساتھی ہے، بیوی ہے، اس نے کئی بار آ کر مطالبہ کیا، بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا پیارے کلیم اللہ دنیا کو تو اپنا دیدار کرا رہے ہیں، آپ تو میرے شوہر ہیں، میرے سرتاج ہیں، میں آپ کی زندگی کا ساتھی ہوں، کم از کم مجھے تو ایک جھلک دکھائیں۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے ہزاروں مرتبہ دیکھا ہے، وہ جھلک اور تھی، مگر اب کی جھلک یہ اور ہے، اب اگر مجھے دیکھو گی تمہاری جان ہی چلی جائے گی۔ مگر مطالبہ کرتی رہی، موسیٰ علیہ السلام نے دیدار نہیں کرایا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب آیا، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال کا وقت آیا تو آپ کی زوجہ بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئی، کہا پیارے کلیم اللہ اب تو ایک جھلک دکھا دے۔ انکار کرتے رہے، مگر بیوی نے جب اصرار کیا تو آپ نے فرمایا چلو ایک شرط ہے، دور کھڑی رہو اور میں پردہ ہٹاؤں گا، تو ایک آنکھ کو بند رکھو اور ایک آنکھ سے مجھے دیکھو۔ بند اس لیے کہا، فرمایا یا تو جان جائے گی یا نہیں گئی تو تمہاری آنکھ کی روشنی چلی جائے گی، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک آنکھ پہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھوایا اور اپنے چہرے انور سے آپ نے پردے کو ہٹایا، تو اب زوجہ سے کہا آنکھ کھول اور مجھے دیکھ، تو زوجہ نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اب دوسری آنکھ سے جب موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا تو آنکھ کا نور چلا گیا، جب آنکھ کا نور گیا تو وہ دوسرا ہاتھ ہٹا دیا، اب دوسری آنکھ سے آپ کا دیدار کیا تو دوسری آنکھ کا نور بھی چلا گیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ، آنکھ بھی ہو، دیکھنے کی طاقت بھی ہو۔ اندھے کے پاس آنکھ ہوتی ہے مگر دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، مگر آپ نے دوسرے ہاتھ کو ہٹا کر پھر دیدار کیا تو وہ بھی آنکھوں کے نور سے محروم ہو گئی، اور خالی محروم نہیں ہوئی، زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رو پڑی، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یا تو جان جائے گی اور اگر جان بچ گئی تو آنکھوں کا نور چلا جائے گا، اور تم نے دیدار کی لذت میں دونوں آنکھوں کا نور ختم کروایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ شاید یہ آنکھوں کے نور جانے پہ رو رہی ہے۔ بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت جملہ بیان کیا، عرض کیا میرے سرتاج میں آنکھوں کے نور جانے پہ نہیں رو رہی، میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں، اپنے آپ پہ رشک کرنے پہ رو رہی ہوں کہ میں وہ ہوں جس نے رب کی تجلی کو دیکھا اور رب کی تجلی پر اپنی دونوں آنکھوں کا نور قربان کر دیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اب آپ سے ایک سوال کیا اور آپ کا جواب یہ دل کے کانوں سے سنیے. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا بتاؤ جب تم نے پہلی آنکھ سے رب کی تجلی کو دیکھا تو دوسری آنکھ کو خود کیوں کھولا؟ تو اب بی بی صفورہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی پیارے کلیم اللہ، جب میں نے پہلی آنکھ سے اللہ کی اس انوار و تجلیات کی جھلک کو دیکھا تو اس میں اتنی لذت تھی، اتنی مٹھاس تھی، اتنا کمال تھا، وہ نظارہ اتنا خوبصورت و حسین و جمیل تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا. جب اس آنکھ کا نور چلا گیا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے ہاتھ کو ہٹا کر دوسری آنکھ سے آپ کا دیدار کیا، دوسری آنکھ کا نور بھی چلا گیا. پیارے کلیم اللہ، یہ تو دو آنکھیں اللہ نے عطا کی ہیں، اس دیدار میں اتنی لذت تھی کہ اگر اللہ مجھے 1000 آنکھیں عطا کرتا تب بھی میں اپنے رب کے دیدار کو پانے پہ اسے اللہ پر قربان کر دیتی. 2 آنکھیں میرے پاس ہیں، اللہ کی اس نورانی تجلی کو دیکھنے کے لیے میں نے رب کے نام پہ قربان کی ہے. اگر اللہ 1000 آنکھیں بھی عطا کرتا سب بھی رب کی ایک تجلی کو دیکھنے کے لیے رب کے دیدار پہ قربان کر دیتی. پیارے موسیٰ علیہ السلام نے جب بی بی صفورہ رضی اللہ عنہا کا یہ حال سنا، یہ جواب سنا، تو آپ نے ارشاد فرمایا گھبرا نہیں، جس رب کے نام پر، جس رب کی نورانی تجلی کو دیکھنے پر تو نے اپنی آنکھوں کو قربان کیا ہے، پھر سمجھ لے کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہو چکا اور اللہ کریم نے بھی تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. اب امام راضی نے یہاں جو جملہ لکھا وہ سنیے. آپ فرماتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے اللہ کی انوار و تجلیات کی ایک جھلک دیکھی، کروڑویں نور کی ایک تجلی کا حصہ دیکھا، پہاڑ ریزہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام خود بے ہوش ہو گئے. نبی طاقتور ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لائے. آپ کو جو آپ کا حسن و جمال کتنا بڑا کہ آپ کو جو دیکھتا وہ یا تو انتقال کر جاتا یا بے ہوش ہو جاتا یا آنکھوں کا نور کھو بیٹھتا. فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام تھے. اب سنو، اندازہ کرو، سوچو کہ جس مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں لامکاں میں جا کر رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نہیں 34 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہو، اور وہ بھی لمحے بھر کے لیے نہیں، 18,000 سال اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر ٹکٹکی باندھ کر رب کے جلووں میں گم رہے ہوں، پھر سوچو اس مصطفیٰ جان رحمت کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے کروڑواں حصے کی ایک جھلک دیکھی، اللہ نے اتنا حسن و جمال عطا کیا گئے، پھر سوچو تمہارے محبوب کو اللہ نے کتنا حسن و جمال عطا فرمایا ہوگا. جب ان کی یہ عظمت ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کا عالم کیا ہوگا.